ہمارا اینٹی کار لفٹنگ سیل جو تھا ابھی تک ڈورمنٹ تھا، اس کو ہم نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس نے بڑی اچھی کارکردگی شو کی ہے پچھلے چند ایک ہفتوں میں، اور ساتھ میں اس میں ہمارے جو بعض ایس ایچ او صاحبان ہیں انہوں نے بھی اچھی کارروائیاں کی ہیں اور اس میں ہمیں کافی کامیابی ملی ہے۔ تو اینٹی کار لفٹنگ سیل اور حویلیاں، ڈونگا گلی اور مانگل تھانے کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان نے یہ ریکوری کی ہے۔ 16 گاڑیاں ابھی تک ہم نے ریکور کی ہیں اور 6 موٹر سائیکلیں ہیں چوری شدہ۔ تو جو اینٹی کار لفٹنگ سیل ہے ان نے 13 گاڑیاں ریکور کی ہیں، اور یہ گاڑیاں جو ہیں راولپنڈی، سیالکوٹ، کراچی، حیدرآباد، لاہور، ان جیسے شہروں سے وہ سرقہ ہیں اور وہ ہم نے ریکور کی ہیں، اور ان گاڑیوں میں 3 گاڑیاں آلریڈی اپنے مالکان کو حوالہ کی جا چکی ہیں، اور باقاعدہ 13 جو ہیں، جو باقی 13 ہیں وہ بھی بہت جلد اپنے مالکان کو ان کے اپنے اضلاع کے ذریعے سے حوالہ کر دی جائیں گی۔ اسی طرح حویلیہ تھانے کی پولیس نے موٹر سائیکل چوروں کا ایک گروپ پکڑا ہے، اور ان سے ابھی تک 5 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ ریکور ہو چکی ہیں۔ اس میں ملزمان میں 2 بھائی ہیں، ایک نور اللہ، ایک عبداللہ، اور ایک تیسرا بندہ فرید شاہ۔ یہ موٹر سائیکل چوری کر کے پھر ان کو پیسز میں کنورٹ کر کے وہ بیچتے بھی ہیں۔ تو ان سے 5 موٹر سائیکلیں جو ہیں ابھی تک ریکور ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ڈونگا گلی پولیس نے جو ہے 3 گاڑیاں ریکور کی ہیں، اس میں 2 کیری ڈبے ہیں۔ ایبٹ آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ میں کیری ڈبے چلتے ہیں۔ 2 کیری ڈبے ریکور کی، ایک مہران کار ہے۔ تو یہ بھی بہت جلد جو ہے اپنے مالکان کو حوالہ کر دی جائیں گی۔ ملزمان بھی کچھ گلگت سے اریسٹ ہوئے ہیں اور کچھ اور ہیں۔ اسی طرح مانگل پولیس نے ایک موٹر سائیکل لفٹر گینگ جو ہے وہ پکڑا ہے، اور ان سے 2-3 موٹر سائیکلیں ہم نے ریکور کر لی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ جو اینٹی کار لفٹنگ ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ جاری رہے گی، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چوری کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں ہیں، مختلف قسم کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں پھر استعمال ہوتی ہیں۔ جی بڑا امپورٹنٹ آپ کا کویسچن ہے ایبٹ آباد سے ریلیٹڈ، اور یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ واقعی بہت انفارچونیٹ تھا، اور جس نے وہ ویڈیو دیکھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جہاں تک پولیس کے اس میں سوال ہے، تو پولیس گئی ہے اسپاٹ پہ۔ یہ جو اسپاٹ ہے آپ لوگوں کا اپنا علاقہ ہے، ان ایکسیسیبل ایریا ہے، بہت دور ایریا ہے، پولیس پہنچی ہے، لیکن اس سے پہلے وہاں پہ علاقے کے لوگ بھی موجود تھے۔ ان کی طرف سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور لوگوں کے بجائے ہیں وہاں پہ ریزرویشنز ان کے جو بھی ہیں۔ پولیس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کارروائی کی ہے۔ جو 3 افسران ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف شفاف انشاءاللہ انکوائری ہوگی، اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ انشاءاللہ جس کی کوئی وہ ثابت ہوتی ہے تو ہم ان کو باقاعدہ سزا دیں گے، اور جس افسر کو سزا ملتی ہے پھر اس کے پاس اپنے فورمز ہیں، وہاں پہ جا کے اپیل بھی کرتا ہوتا ہے۔ تو اگر پولیس میں کوئی بندہ ری انسٹیٹ بھی ہوتا ہے تو ایک میکینزم کے تھرو آتا ہے، جس میں ان کے پاس پھر سروسز ٹریبیونل کا بھی ایک فورم اویلیبل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان افسران کو اگر ان کی کوتاہی ہے اس میں، یعنی انہوں نے اسپاٹ کو ٹائم پہ وہ پہنچے ہیں، لیکن ایک تو وہاں پہ وہ ویڈیو میں سنا بھی جا سکتا ہے کہ ان کو چارپائی کوئی نہیں دے رہا تھا، اور لوگوں کی طرف سے بھی جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں، بعض ویڈیوز میں نظر آتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس بچے کو ٹائملی جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا۔ بہرحال وہ جب ہاسپٹل اس کو باقاعدہ لائے ہیں، پولیس چارپائی میں اٹھا کے، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی وہ اس کو نیچے لانے میں اور بھی ٹائم لگ گیا، اور فائنلی پھر وہ ہاسپٹل میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ بالکل آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں، کویسچن ہیں، وہ بجا ہیں، اور ہم تو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک JIT بنا لی ہے، اور وہ اس کو اوورال انویسٹیگیشن کریں گے۔
کہ اگر اس میں پولیس والے کی غفلت ہے ان کو سزا ملے، اور اگر عوام میں کوئی اگر کسی نے غفلت کی ہے اور کسی نے زبردستی روکے رکھا ہے تو ان کے خلاف بھی باقاعدہ قانون کے مطابق کارروائی ہو جائے۔ جو نیچر آف انسیڈنٹ ہے اس کے تھوڑے بہت تو تفصیلات آئے ہیں، لیکن اس پہ ابھی بات نہیں کی جا سکتی جب تک پوری انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی۔ باقی یہ ہے کہ یہ دو گاؤں کے درمیان بھی ابھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، یعنی جو مقتول ہے وہ ایک گاؤں کا ہے اور جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ایک دوسرا گاؤں ہے۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جس کی بھی غفلت ہے، انڈیویژول کی غفلت کی وجہ سے دو گاؤں کے درمیان کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک مقامی جرگہ تشکیل دیا ہے جس میں مقامی عمائدین بھی ہیں، اس میں لوکل ریپریزنٹیٹیوز بھی ہیں اور میڈیا کے بھی ہمارے دوست ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے بہترین کہ یہ جو دو گاؤں ہیں ان کے درمیان کوئی مزید نقصان نہ ہو، اور بقایا غفلت چاہے پولیس کی طرف سے ہو یا وہاں پہ مقامی لوگوں کی طرف سے ہو یا اکیوز فیملی کی طرف سے اس طرح کی کوئی فردر بات آتی ہے، یعنی جو ملزمان ہیں وہ تو آلریڈی 3 ملزمان وہ اسی وقت اریسٹ بھی ہو چکے ہیں، جو ویپن آف آفینس ہے وہ بھی ریکور ہو چکا ہے۔ تو اگر ان نے زبردستی کسی کو لاش نہیں یا بچے کی جو زخمی بچہ ہے اس کو اٹھانے نہیں دیا، اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ وہ ظاہر ویڈیو میں نظر آتا ہے، تو ہم مزید بھی اس میں سیکشن آف لا جو ہے وہ قانون کے مطابق ہم ایڈ کر سکتے ہیں، اور مقامی لوگوں میں بھی اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔